بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد الصلاة والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم لعن اولا ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و تاب اللہ آخر قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و محکم خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا بانی مجلس اور جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے جناب سیدہ کونین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے سر بسجود ہیں، ان کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ حقیقت کلنا محمد خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم حضرت عباس لہرا کر پھر اسی علم کے سائے تلے یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ علی جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے بعد بھی واجب ہے۔ صلوات بآواز بلند تلاوت محمد۔ جنہیں سردی زیادہ لگ رہی ہے وہ آہستہ صلوات پڑھیں اور جنہیں سردی نہیں لگ رہی وہ اونچی صلوات پڑھیں۔ اچھا جنہیں سردی لگ بھی رہی ہے انہوں نے بھی اونچی پڑھی، انہوں نے صلوات پڑھنے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے سردی لگ رہی ہے۔ اچھا سردی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے چونکہ جس کے اندر ولایت امیر کائنات کی گرمی ہے تو وہ اس سردی پہ تو حاوی ہو ہی جائے گی، اور ویسے بھی جس کے اندر ولایت کی گرمی نہیں ہوتی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈا ہمارے پنجاب میں مردے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جس کے پاس یقیناً یہ گرمی نہیں ہے ولایت علی کی تو وہ اس میں اور مردے میں فرق ہی کوئی نہیں۔ تو فضائل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ملکہ کونین کی منشا سے جتنے فضائل اس آیت کے ضمن میں میں تلاوت کر سکا وہ آپ کے سماعتوں تک پہنچیں گے، لیکن اگر آپ کو چادر لے کے اور یوں کر کے بیٹھیں گے تو پھر میں بھی اگر ایسے بیٹھوں گا تو وہ ٹھیک نہیں۔ تو تھوڑا سا کوشش کیجئے گا کہ جوں آپ کو جملے سمجھ آئے ساتھ بولیں تاکہ پتہ چلے کہ مومنین جو بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں وہ بیدار بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل صحیح۔ سارے آپ پڑھے لکھے تشریف فرمائیں۔ آیہ تطہیر یقیناً آپ روز کہیں نہ کہیں سنتے ہیں یا کسی نہ کسی حوالے سے تلاوت یا کم از کم اس کا ترجمہ کہیں ڈسکشن میں بات چیت میں ادھر ادھر آتا رہتا ہے۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا حصہ ہے جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور اس آیہ تطہیر سے پہلے بھی اللہ اہل بیت کی شان میں کئی آیتیں نازل کر چکا تھا۔
بسم اللہ کی بے سے لے کے سینے والناس تک کئی آیتیں ایسی ہیں، بلکہ ہر آیت ہی ایسی ہے کہ جس میں آپ کو فضائل کا کوئی نہ کوئی گوشہ ضرور نظر آئے گا۔ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کیا اور بتایا کہ بے کا نقطہ علی ہے، لیکن بندوں نے مانا نہیں۔ اللہ نے سورہ الحمد کے اندر صراط مستقیم کہہ کے علی کی ولایت کا ذکر کیا، لیکن لوگوں نے مانا نہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم کہہ کے آل محمد کی قسم کھائی، اور پھر ذالک الکتاب لا ریب کہہ کے کہا کہ علی کی ولایت ہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مسئلہ بدستور اپنی جگہ قائم تھا۔ میں ایک اور طریقے سے مجلس کو آج شروع کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف دلاؤں اور پھر وہیں سے ہم فضائل کا آغاز کریں۔ تو صحیح وسیم بھائی، وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد ولایت علی نہیں بلکہ یہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ حالانکہ جہاں پہ اللہ قرآن کا ذکر کرتا ہے وہاں اللہ کہتا ہے حاذل قرآن، جہاں اللہ علی کی ولایت کا ذکر کرتا ہے وہاں کہتا ہے ذالک الکتاب۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، جیسے بسم اللہ کا انکار کیا، جیسے صراط مستقیم کا انکار کیا، ویسے ذالک الکتاب کا کیا۔ پھر آ گئی مباہلے والی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم نے کہا کہ اس میں بھی تو ابناءنا سے مراد حسنین ہے، نساءنا سے مراد سیدہ ہیں، اور نے کہا نساءنا سے مراد سیدہ ہیں، ابناءنا سے مراد حسنین ہیں، لیکن انفسنا تو داماد کو کہتے ہیں۔ ہاں تو انہوں نے کہا کہ جب بیٹیاں اور ہیں تو یقیناً داماد بھی اور ہیں، لیکن اپنی پوری چالاکی کے باوجود مؤرخ بیٹیاں بھی لکھ گیا، داماد بھی لکھ گیا، مگر نواسہ تیسرا نہیں لکھ سکا۔ پوچھے کیوں نہیں لکھ سکا؟ بھئی تیسرا نواسہ تو لکھ دیتے، محمد کے کندھوں پہ بٹھا کے زلفے کون پکڑا؟ نعرہ جو ابتدائی مجلس میں حیران ہے، یقیناً نبی حیران کی ختم ہو جائے گی۔ تو آیت کے بعد آیت آتی رہی، لیکن لوگوں کے انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے بسم اللہ میں امیر کائنات کو بے کا نقطہ نہیں مانا، انہوں نے صراط مستقیم نہیں مانا، ذالک الکتاب نہیں مانا، انہوں نے آیہ مباہلہ میں علی امیر المومنین کو نفس رسول نہیں مانا۔ پھر اللہ نے آواز دے کے قرآن میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک آنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ ہم نے کہا اس وسیلے سے مراد علی ہے، انہوں نے کہا اس سے مراد علی نہیں بلکہ جو بھی اللہ تک لے جائے وہ وسیلہ ہے۔ پھر اللہ نے سورہ رعد میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ ابھی آپ حیران ہوں گے کہ آیتیں ترتیب کے ساتھ آنی چاہیے تھی، لیکن یہ کیا ساری آیتیں اگر پہلے پڑھ جائیں گے تو پھر بعد میں کیا کریں گے؟ چونکہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے آیہ تطہیر، اس کے نتیجے کا پہلا فکرہ دینے کے لیے اگر میں کم از کم 6666 مرتبہ پورا قرآن ختم کروں تو پھر بھی آیہ تطہیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی بڑی آیت ہے آیہ تطہیر۔ توجہ میری طرف رکھنا بھائی، جب اللہ نے کہا بسم اللہ میں علی ہے انہوں نے نہیں مانا، صراط مستقیم میں علی ہے انہوں نے نہیں مانا، ذالک الکتاب میں آل محمد ہے انہوں نے نہیں مانا، آیہ مباہلہ میں آل محمد ہے انہوں نے نہیں مانا، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں آل محمد ہے انہوں نے نہیں مانا، فاسألوا اہل الذکر، پوچھو اہل ذکر سے۔ ہم نے کہا اہل ذکر سے مراد علی اور علی کے امام بیٹے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اہل ذکر میں سارے مولوی آ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب میں رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ تعالی گواہ ہے اور ایک وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ انہوں نے کہا کل کتاب کا عالم علی نہیں بلکہ اللہ تو یہاں یہودی علماء کا ذکر کر رہا ہے۔ لعنت نہیں ایسے مسلمان کی سوچ پر جسے یہودی اچھے لگتے ہیں علی اچھا نہیں۔ نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند صلوات
आले मोहम्मद। तो एक के बाद एक आयत आती रही, लेकिन बराबर मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले उसका इनकार करते रहे। अच्छा, ये आयत भी गुजर गई। फिर अल्लाह ने सूरह यासीन में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं मारता हूँ, ये नहीं कहा तुम मारते हो। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु, हम ही हैं, हम जो मारते और जिंदा करते हैं, और हमने हर शय का इख्तियार इमाम मुबीन की जात में जमा कर दिया है। 1400 साल पहले बंदों ने उठ के कहा इमाम मुबीन तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। हुजूर ने कहा कहीं तो डंडी ना मारो, मैंने इमाम मुबीन कहा है, किताब मुबीन तो नहीं कहा। मैंने इमाम मुबीन कहा है, मैंने किताब मुबीन तो नहीं कहा। इन्होंने कहा इस इमाम मुबीन, आज भी मुतरजमीन ने लिखा है कि इमाम मुबीन से मुराद अल्लाह का कुरान है। फिर आयतें आगे चलती गई, सूरह रहमान आ गई। अल्लाह ने वहां कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। इसमें जो अल्लमल कुरान है, जो कुरान का इल्म लेकर दुनिया पे जाहिर होते हैं, वो अली के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इससे मुराद सारे इंसान हैं। चलो, लोगों ने अपनी मर्जी की तशरीहात करी गए, लोग आपस की तशरीहात करते चले गए, लोग हर आयत का इनकार करते चले गए। फिर सूरह रहमान की आयतें आगे बढ़ी, मरजल बहरैन यल्तक़ियान कहकर अली और सैयदा को पुकारा। लोगों ने किसी समंदर की तस्वीर निकाल दी जिसमें एक तरफ का पानी नीला है, एक तरफ का सब्ज है। उन्होंने कहा इससे मुराद अली और सैयदा नहीं, बल्कि वो दो समंदर हैं। फिर आयतें आगे बढ़ती गई। अल्लाह ने कहा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबअल अज़ीम, मोहम्मद ये तुमसे बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं, इनसे कह दो ये वो है कि जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। रसूल कह रहे थे नबाए अजीम अली की विलायत है। मौलवी ने कहा नहीं, इससे मुराद क़यामत है। फिर अली का इनकार फजीलत में कर दिया। फिर अल्लाह ने सूरह नाज़ियात में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़ियात ग़रक़म वन्नाशितात नश्तम वस्साबिआत सबहन फस्साबिक़ात सबक़न फलमुदब्बिरात अमरा। मुझे कसम है उनकी जो मेरे अम्र की तदबीर करते हैं। लोगों ने कहा इससे मुराद अली और अली के बेटे नहीं, बल्कि वो फरिश्ते हैं जो अम्र की तदबीर करते हैं। मैंने कहा अम्र की तदबीर क्या है? कहा अल्लाह बारिश बरसाना चाहता है तो फरिश्ते करते हैं, अल्लाह हवा चलाना चाहता है तो फरिश्ते चलाते हैं, अल्लाह खाना देना चाहता है तो फरिश्ते देते हैं। मैंने कहा लानत है तेरे पे, अल्लाह का काम जिब्राइल करे, तुझे मसला नहीं, अली करे तुझे मौत करे। सलामत रहे। मौजू में दिलचस्पी आ रही है और आप हैरान हो रहे हैं कि ये आयत तज़हीर की तशरीह क्यों नहीं है, अभी आने वाली है भाई। तो अल्लाह एक एक आयत को बताता गया, लेकिन ज़हन में रहे मुसलमान बिस्मिल्लाह से शुरू हुए थे और 30वां सिपारा आ गया सूरह नाज़ियात, इनकार करते रहे। कवैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह कहता है लानत है उन पर जो कम तोलते हैं। इन्होंने कहा अल्लाह उन पर लानत कर रहा है जो तराजू में वजन कम तोलते नहीं। नबी ने कहा अल्लाह उन पर लानत कर रहा है जो विलायत में डंडी मारते हैं, जो मोहम्मद। मैं लाखों करोड़ों खिताबतें कुर्बान करूं अल्लाह के कलाम पर, अभी तो अली की विलायत के मुनकिर को अल्लाह का कुरान ही नहीं छोड़ेगा, बंदों की तो बारी कभी आएगी नहीं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन कहकर अली की विलायत की मीज़ान में कम तोलने वालों पर अल्लाह ने लानत की है। फिर अल्लाह ने आवाज दी फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत है उन नमाजियों पर। ओ अल्लाह, नमाज पढ़ के कौन सा नमाजी लानत ले रहा है? तो देख लेना जिसकी नमाज में अली नहीं है वही ले रहा।
سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے. وسیم بھائی صبح مقصود اور رند میں ایک فکرہ پڑھا ہے، قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث ہے. شبی سائیں کا حکم تھا کہ جہاں جہاں مجلس پڑھنی ہے وہاں یہ فکرہ میرا نام لے کے میری طرف سے پڑھنا ہے. سائیں کو فکرہ پسند آیا تو یقیناً آپ تمام احباب کو بھی پسند آئے گا. جب اللہ نے کہہ دیا تھا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا. کل شیء، اللہ یہ کل شیء کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جس جس چیز پر وہ قادر ہے اللہ نے اس چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا. اللہ تو علی کو کل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا. خندق کے میدان میں دیکھ لینا محمد بھی کہہ رہے بارزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ اللہ جسے قرآن میں کل کہے، محمد جسے میدان میں کل کہے، وہ تیری نماز کا جز بھی نہیں ہو سکتا. تیری نماز علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا. زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. یا علی امیر المومنین صدا سلامت رہے. علی مولا کی ولایت سن کے جس کا چہرہ کھلتا ہے وہ بندہ ہی زندہ باد ہے. چونکہ ولایت سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہے. شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس فرماتے تھے مجلس میں بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں. مجلس میں بندے نہیں، مجلس میں عقیدے بولتے. جس نے علی کا کھایا ہے مل کے بولو علی لال کلندر. صدا سلامت رہے بھئی، ہمیشہ زندہ باد رہے. تو بس صحیح معشوق سے توجہ ہے نا. لوگ بسم اللہ سے شروع ہوئے اور آگئے ویل للمطففین تک. ہر آیت جو امیر کائنات ان کے بچوں اور ان کی ولایت اور ان کے گھر کے لیے آئی تھی، پھر اس کا انکار کرتے رہے. بات بڑھتی چلی گئی. پھر سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب اپنے رب کی تسبیح کرے جو بڑا اعلیٰ ہے. میں نے پوچھا بتائیے نا ملا جی وہ کون سا اسم ہے جس کی تسبیح اللہ نے قرآن میں کرنے کا کیا ہے؟ کیا رحمان رحمان کرنا ہے؟ کیا رحیم رحیم کرنا ہے؟ کیا قدوس قدوس کرنا ہے؟ کیا اللہ اللہ کرنا ہے؟ کیا عزیز عزیز کرنا ہے؟ کیا جبار جبار کرنا ہے؟ کیا نہیں. اس نام کی تسبیح کرو جو بڑا علی ہے، جو بڑا علی ہے، جو بڑا علی ہے. انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد علی نہیں ہے بلکہ اللہ کے اسماء الحسنى ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ویسے بھی ان شہنشاہوں میں فرق کرتے کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کی مرضی ہے. وہ وہاں ہو تو ان کا تعارف کیا ہے، یہاں ہو تو ان کا تعارف کیا ہے. وہ ان کا باطن ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. اسی کا ہی تو نور ہے، اسی نے ہی تو ظاہر کیا ہے. بات بڑھتی چلی گئی. والفجر ولیال عشر کہہ کر اللہ نے علی امیر المؤمنین کے چہرے کی قسم کھائی. پھر حسین کی آنے والی محرم کی 10 راتوں کی قسم کھائی. انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد رمضان کی 10 راتیں ہیں. حالانکہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے صرف 7 راتیں ہیں جو برکت والی ہیں. یہ کوئی ایسی 10 راتیں ہیں جس کی طاق بھی برکت والی ہے، جس کی جفت بھی برکت والی ہے، جس کی طاق بھی محترم ہے، جس کی جفت بھی محترم ہے. نہیں میں تمہیں بتا دوں 19ویں شب ضربت لیلۃ القدر ہے. 20ویں شب نہیں، 21ویں شب ہے، 22ویں نہیں، 23ویں شب ہے، 24ویں نہیں، 25ویں شب ہے، 26ویں نہیں. لیکن حسین کے محرم کی پہلی بھی محرم ہے، دوسری بھی محرم ہے، تیسری بھی محرم ہے، چوتھی بھی محرم ہے، 5ویں بھی محرم ہے، 6ویں بھی محرم ہے. اللہ ان کا ذکر کرتا آ رہا تھا اور اللہ کے مقابلے میں ابلیس بن کے ملا کھڑا تھا جو ہر آیت کا انکار کرتا جا رہا تھا. اللہ نے والتین والزیتون کہہ کے کہا یا علی مجھے تیرے حسن کی قسم ہے، یا علی مجھے تیرے حسین کی قسم ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں اللہ زیتون کے درخت کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تین کے درخت کی، انجیر کے درخت کی قسم کھا رہا ہے. یہ اللہ کا
قسمیں کھاتا کھاتا آ گیا. اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی، ہم نے آپ کو شہزادی، ان کو قوت دینا جو تیرے شوہر کے فضائل میں بول سکے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. مولوی نے کہا اس سے مراد تو حوض کوثر ہے جو پانی کا تالاب ہے. میں نے کہا ملا تیری یہ بات بھی ہمیں بارے میں ہے، اگر حوض کوثر پانی کا تالاب ہے پھر بھی ساقی یا محمد ہے یا علی ہے یا محمد. آپ نے نا مائک میں نعرہ نہیں لگانا. میں بھی دیکھوں نا کہ ان کی آوازیں اتنی گرم ہو گئی ہیں، مائک کے بغیر نعرہ لگتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں اب مجمع سے نعرہ آئے گا، بھائی صاحب نہیں لگائیں گے اب مجمع. بڑی توجہ ہر دشمن ٹیلالے بڑی توجہ. ذہن میں جملہ بیٹھ گیا تو میں مجلس شروع کروں. پہلا فکر کو بسم اللہ سے لے کے سورہ کوثر اور پھر سینے والناس تک جس آیت میں اہل بیت کی شان آئی ایک دفعہ پھر سے دوہرا دوں تاکہ بچوں کو پتہ چلے. بسم اللہ کا انکار، صراط مستقیم کا انکار، ذالک الکتاب لا ریب کا انکار، آیہ مباہلہ کا انکار، آیہ اطاعت کا انکار، فاسألوا اہل الذکر کا انکار، کونوا مع الصادقین کہہ کے اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان نے کہا نہیں جو سچ بولے وہی صادقین ہیں. ہر آیت کا انکار کلمہ گو نے کیا. اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے ملا جس بھی نسل کا ہو بسم اللہ سے سینے والناس تک ہر آیت کا انکار کرے گا. اب ملا کو کون کہے کہ جو آئے تطہیر میں اہل بیت ہے مولی کے گھر والے نہیں ہیں؟ کہے صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے فکرہ سمجھ آئے میں جملہ سن لیا. ہر آیت کا جو انکار کرنے آیا تھا، ہر آیت کا جو انکار کرتا ہے وہ آیت تطہیر پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. چونکہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے اور پکا ارادہ ہے کہ وہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں ایسے طاہر رکھے جیسے طاہر رکھنے کا حق ہے، انہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. آج کی شب کا صدقہ یہ فکرہ ذہن میں نہ اترا تو پھر کچھ نہیں اترا. اللہ کہہ رہا ہے يُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے طاہر رکھے جیسے طاہر رکھنے کا حق ہے. اللہ بھی چاہتا ہے حق سیدہ ادا ہو. زندہ باد. ہاتھ نکالنا جیکٹ سے بھائی جسے فکرہ سمجھ آئے. ان کا حق اللہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے. تبھی تو کہتا تھا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، مصطفیٰ اپنے قرابت داروں کو حق دو. پھر وہی تو کہتا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مصطفیٰ کہہ دو میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں مانگتا، یہی تو اجر ہے کہ میرے قربا سے مودت رکھی جائے. اور صحیح جا کے اپنی مرضی سے لغت کے علماء سے پوچھ لینا کہ قربا مؤنث واحد کا صیغہ، کوئی ایک ایسی قربا بی بی ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے مجھے 23 سال قرآن سنانے کے عوض، بس اتنا چاہتا ہوں سیدہ کی چوکھٹ پر جھک کے رہنا، بس اتنا چاہتا ہوں. قربا سے مودت ہر، لیکن امت نے کہا نہیں. اللہ کہہ رہے کہ تم قربا جتنے میرے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے سجے کھبے ان سے مودت رکھو. قربا میں انہوں نے سب کو ڈالا.
کیونکہ انکار کر دیا کہ اس سے مراد تو اہل بیت نہیں. انہوں نے کہا ساری امت قربا ہے, یتیموں کا خیال کرو, بیواؤں کا خیال کرو. اچھا جو بسم اللہ کے معاملے میں کفر کر رہے تھے, انکار کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کفر. اگر آپ گھبرا جائیں گے تو مجھے بالکل ہی فقرہ پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا. صراط مستقیم کے معاملے میں کیا کیا؟ آیت کا کفر. ذالک الکتاب کے معاملے میں کیا کیا؟ کفر. فاسألوا اہل الذکر کے معاملے میں کیا کیا؟ کفر. عندہ علم الکتاب کے معاملے میں کیا کیا؟ کفر. والتین والزیتون کے معاملے میں کیا کیا؟ کفر. ویل للمطففین کے معاملے میں کیا کیا؟ کفر. نبأ العظیم کے معاملے میں کیا کیا؟ کفر. اب آیہ تطہیر میں کفر تو نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا اہل بیت ہیں جن سے رجس کو دور رکھنے کا ارادہ اس کا ہے. اب مسلمان نے چلا کہ یہ کی, انہوں نے کہا یہاں سے علی اور سیدہ کو نکال تو نہیں سکتے, کیوں نہ ان کو ڈال لیں. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. یہاں سے علی اور سیدہ کو بے دخل تو نہیں کر سکتے, کیوں نہ ان کو بھی ڈال لیں, 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 ان کو بھی ڈال لیں. مانگے تانگے کے چند بندے پکڑ کر اہل بیت میں شامل کیے. حرم بھی اہل بیت, ساتھی بھی اہل بیت, محلے والے بھی اہل بیت. ایک بندے نے تو حد کر دی, انہوں نے کہا پوری امت بھی اہل بیت. تو جو ہر آیت کے معاملے میں کفر کر رہے تھے, یہاں شرک کرنے لگے. زندہ باد, جس نے فکرہ سمجھائے, جس نے فکرہ سمجھائے. جو ہر آیت میں علی کا کفر کر رہے تھے, وہ آیت تطہیر میں آ کر شرک کرنے لگے. جملہ محمد علی ورق کی اوقات سے زیادہ بڑا ہے, چونکہ اعلان اللہ کا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. بھائی یہاں پر انہوں نے کہا وہ بھی اہل بیت, وہ بھی اہل بیت, فلاں بھی اہل بیت, فلاں بھی اہل بیت, فلاں بھی اہل بیت. جس کے باپ کا پتہ ہے وہ بھی اہل بیت, جس کا نہیں پتہ وہ بھی اہل بیت. سب کو اہل بیت میں شامل کیا. لیکن اللہ نے بھی کہا اس آیت میں ایک ایسا فلٹر ہے جو نقلی اور اصلی اہل بیت کو الگ الگ کرے گا. اللہ وہ فلٹر کون سا ہے؟ انکم الرجس, انکم الرجس. صدا سلامت رہے. جس فکرہ سمجھ آیا ہے نوجوان ذرا ذہن بیدار کر لو نا بھائی. بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ اہل بیت میں کون ہے, آج کے بعد نہیں ہوتی. ایک فلٹر ہے, ایک پیمانہ ہے, ایک لائن ڈرا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, ایک یاد سٹک بنا دی اس آیت کے اندر, پیمائش کا, ناپنے کا, تولنے کا. انکم الرجس کا فلٹر ہے, انکم الرجس کی چھاننی نقلی اہل بیت کو آنے ہی نہیں دے گی, آنے ہی نہیں دے گی. انکم الرجس کا فلٹر نقلی اہل بیت کو اصلی کے ساتھ کبھی آنے ہی نہیں دے گی. رجس پتہ ہوتا کیا ہے؟ چلیں تھوڑی سی میں تفصیل میں جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے بیدار ہونے کے لیے ایک فکرہ کہہ دوں. اللہ نے کہا میں نے مصطفیٰ کے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا. بندے چوک میں کھڑے ہو کر ہم مجلس میں نہیں آتے, ہم علی نہیں کرتے, ہمیں ولایت علی سے بڑی تکلیف ہے. اپنی مرضی سے تم تھوڑی کرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں نے دور رکھا. زندہ باد, صدا سلامت رہیں, ہمیشہ زندہ باد رہیں. اللہ کہتا ہے میں نے دور رکھا ہے, میں نے دور رکھا ہے. اب رجس کی تعریف کے لیے جب اللہ کا قرآن ہے تو میری طرف سے چاہے لغت دیکھو نہ دیکھو, ڈکشنریز کو کھنگالو نہ کھنگالو, رجس کی تعریف ہے جو سیدہ کے گھر سے دور ہے, وہ رجس ہے. جو ان کے گھر سے دور ہے وہ رجس ہے. بندے چوک میں گئے, ہم ماتم میں نہیں آتے, آپ اپنی مرضی سے انکار کرتے ہیں. آپ کی جرت ہی نہیں کہ یا حسین کہہ کے آپ کا ہاتھ سینے پہ آئے, کیونکہ اللہ نے انکم الرجس کی وجہ سے آپ کو اہل بیت سے دور کر دیا. صحیح جو صبح میں نے آیت پڑھی, بندے نے مولا صادق سے کہا مولا یہ جو اللہ نے سورہ یاسین
نازل کی تو محمد مصطفیٰ نے کہا جب جان کنی کے عالم میں عالم نظام میں کسی کی روح مشکل سے نکل رہی ہو اس کے سرحانے یاسین کی تلاوت کرو تو روح نکل جائے گی. مولوی نے یاسین کو رکھا اس لیے یا مردہ بخشوانے کے لیے یا مردہ کرنے کے لیے. مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس میں زندگی اور موت کا ذکر ہے. کہاں مولا وہی تو حیران ہے کہ جب زندگی کا بھی ذکر ہے تو پھر خالی موت کے لیے کیوں؟ کہ وہ پڑھو وہ تمہاری مشکل کشائی کے لیے سورہ یاسین مردوں کے علاوہ بھی پڑھا کرو مشکلیں حل ہوتی ہیں. لیکن یہ جو زندگی اور موت ہے نا یہ سانسوں والی نہیں. کہ مولا یہ کون سی ہے؟ کہ جو ہم سے جتنا قریب ہے اتنا زندہ ہے جو ہم سے جتنا قریب ہے اتنا زندہ ہے جو ہم سے جتنا دور ہے اتنا مردہ ہے. نا مجلس میں زندہ ہو تو نا زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی. نہ تم پاک ہو نہ تم زندہ ہو ظاہری بات ہے مردہ تو ہوتا ہی نجس ہے اور جب مردے کو مس کر دیں تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اب جو بندہ کہ مجھے علی کی ولایت اچھی نہیں لگتی وہ بندہ نہیں وہ چلتی پھرتی لاش ہے. بندہ نہیں چلتی پھرتی لاش ہے. افضل تو ولایت کے منکر سے سلام نہ لینا اور اگر کبھی گزرتے بازار میں کندھا لگ جائے تو گھر جا کے گرم پانی سے نہا لینا. گھر زندہ باد سدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد رہے. ذرا میری طرف دیکھنا بھائی فکر بڑا اہم آ گیا. انکم الرجس آپ کے کیا کہنے زندہ باد حیدری انکم الرجس. ایک اور بھی وجہ سے مجلس میں بندے دو وجہ سے نہیں آتے. ایک تو پاک نہیں ہے اس لیے یہاں سے دور ہے. دوسرا وہ زندہ نہیں ہے. ایک تیسری وجہ بھی ہے بندوں کے خوف کھانے کی. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. منافق اس لیے بھی فرش مجلس پر نہیں آتا اسے معلوم ہے یا حضرت عباس بیٹھے. آپ کے کیا کہنے بھائی آپ زندہ باد. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو اتنی بولنے کی پریکٹس نہیں. اچھا یہ دور اتنا خطرناک ہے زیادہ تر بندے عادی ہو گئے ہیں میکسیمم مجلس میں ایک دو دفعہ کہیں گے وہ قبلہ واہ پھر چپ کر کے ہم بیٹھ کے لیکچر سنیں گے. بھائی علی کے گھر کا ذکر ہی ایسا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ آپ ہر جملے پہ بولیں. یہ اس ذکر کا کمال ہے جو آپ کے اندر کی شرافت کو باہر لائے. میں تو اس فکرے کو پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے. مجلس میں بولنے سے اندر کی شرافت باہر آتی ہے چونکہ علی کی ولایت کا اظہار ماں کے کردار کا اشتہار. آج میں بھی ادھر ہوں یہ بھی ادھر اب جب کہا انکم الرجس تو جو بھی رجس ہے وہ ان سے دور ہے. جب رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا تو وہ جو رجس و نجاست کا منبع ہو وہ اہل بیت میں کیسے آ سکتا؟ توجہ بھائی توجہ. تو جو سراپا نجاست ہو وہ اہل بیت میں کیسے آئے گا؟ کوئی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ذہن میں میرے اس وقت کوئی نہیں چونکہ اللہ نے جب قرآن میں رجس کا نام لیا ہی نہیں. صحیح
دیکھیں کلام خدا کی حکمت کیا ہے. رجس وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے. اللہ نے قرآن میں خنزیر کا نام لے لیا, رجس کا نہیں لیا. اللہ نے قرآن میں کتے کا نام لے لیا, لیکن جو ان سے دور ہے اس کا نام نہیں لیا. توجہ میری طرف رکھنا. اب میرے سامنے میری سوچ سے بھی زیادہ بیدار ہیں. اتنی ٹھنڈ میں اتنا بیدار ہونا یہ بالکل جنت والا ماحول ہے. بس آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ 15 سے 20 منٹ فضائل آپ نے سماعت فرمانا ہے, تاکہ آیت تطہیر کے ضمن میں میں نوجوانوں کے لیے 2 فکرے پیش کر سکوں. رجس ہوتا ہے 2 قسم کا ظاہری طور پہ. ایک ہے خلقی رجس, ایک ہے خلقی رجس. لفظوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. خلقی رجس اور خلقی رجس. خلقی رجس کا تعلق ہے انسان کے بدن سے. کوئی بھی ایسی شے کہ جس سے متمسک ہونے کے بعد ہاتھ دھونا, وضو کرنا یا غسل کرنا واجب ہو جائے تو وہ خلقی رجس ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ. دوسرا ہے خلقی رجس جو اندر پایا جاتا ہے. وہ کون سا ہے؟ جھوٹ. پریشان ممبر سے تبلیغ بھی ہونی چاہیے, آپ ہی تو کہتے ہیں تبلیغ ہونی. جھوٹ, نفاق, کفر, شرک, یہ سارے خلقی رجس جو اندر پائے جاتے ہیں, جو نظر نہیں آتے لیکن بڑی خطرناک نجاست ہے. توجہ ہے. تو خلقی رجس اور خلقی رجس 2 قسم کے رجس. جو ان دونوں قسم کے رجس سے پاک ہوگا وہ اہل بیت ہوگا. خلقی رجس. چلیں پہلے خلقی رجس پہ آ جائیں, خلقی کے بعد میں دیں, چونکہ جملہ اس میں وزنی آ جانا, اور پھر آپ بولیں گے تو اس کے پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا بعد میں. خلقی رجس کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا, چونکہ صادق بھی یہ ہیں, صدیق بھی یہ ہیں. آدھے بندے چپ ہو گئے, صدیق اکبر بھی یہ ہیں. ہم کسی سے تب جھگڑا کریں جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن نہ ہو. صادق کہتے ہیں سچے, صدیق کہتے ہیں بڑے سچے, صدیق اکبر کہتے ہیں جس سے سچا کوئی نہ ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ یوسف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف ایھا الصدیق, یوسف صدیق ہے. سورہ مریم کی 2 آیات 41 اور 56, اللہ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کانا صدیق النبی. اے محمد اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں جو صدیق نبی ہے. توجہ بھائی, توجہ توجہ توجہ. میں بتانے لگا ہوں, انکم الرجس ذہن میں رہے تو پتہ چلے کہ پھر صدیق کون ہے. پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کانا صدیق النبی. اے محمد اپنی کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کریں جو سچا نبی ہے. آپ کی توجہ صرف لفظ صدیق النبی پہ ہو گئی. فَاذْكُرْ فِي الْكِتَاب پہ آپ کو عظمت محمد سمجھ نہیں آئی. اللہ کہہ رہے محمد اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر. بندے کہہ رہے تھے اللہ کا قرآن ہے, اللہ کہہ رہے محمد کی کتاب ہے. اللہ کہہ رہے محمد کی کتاب ہے. ایک دفعہ نہیں کہہ رہا, 2-3 دفعہ کہہ رہے. کبھی فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کہتا ہے, کبھی فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کہتا ہے, کبھی فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کہتا ہے. اللہ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کہہ کے کہہ رہے یہ تو محمد کی کتاب ہے. بندے کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام, اللہ کہہ رہے محمد کی کتاب. لیکن جب لوگوں نے کہا کلام الہی کلام الہی کلام الہی, اور جس کی زبان سے آ رہا ہے اس محمد کی بھی تو سن لو نا. تو جب لوگوں نے بار بار کہا نا صرف کلام الہی صرف کلام الہی, اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقول رسول کریم. یہ تو تمہارے محمد کی باتیں ہیں. یہ تو زندہ باد. جس کا ہاتھ اٹھے ذرا لطف
लो, आयतों का लुत्फ लो जितना ले सकते हो। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अल्लाह ने कुरान में 3 नबियों को सिद्दीक कहा। एक को अल्लाह ने सूरह यूसुफ में सिद्दीक कहा जो खुद यूसुफ है। 2 को सूरह मरियम में सिद्दीक कहा। इब्राहीम को इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, इदरीस को इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। इसका मतलब अगर यूसुफ भी सिद्दीक है, अगर इब्राहीम भी सिद्दीक है, अगर इदरीस नबी भी सिद्दीक है, तो सिद्दीक अकबर वो होगा जो इन तीनों नबियों से अफजल हो, जो इन तीनों नबियों से अफजल हो। सिद्दीक अकबर वो होगा जो यूसुफ से अफजल, जो इदरीस से अफजल, जो इब्राहीम से अफजल। कहीं ये वही तो नहीं इदरीस जिसे पहाड़ों में पुकारे, यूसुफ जिसे कुएं में पुकारे, और इब्राहीम आग में कहे या अली मदद। जिंदाबाद, सदा सलामत रहो। झूठ इनके करीब नहीं। अच्छा सही, अगर फिक्र आ गया तो अगर कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है तो उनकी किताब से हवाला पढ़ो। वसीम भाई किताब का नाम है जिक्रुल लबा अल मवद्दत फिल कुर्बा, सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी, मौला सज्जाद की पाक इतरत में से हमदानी सादात के जद, जिनकी वजह से सैयद हमदानी कहलवाते हैं। वो आबदी सादात है लेकिन वो कहलवाते हमदानी है। इस सैयद ज़ादे की वजह से सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी, ये वस्ती एशिया के बड़े बुजुर्ग गुजरे। सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी की किताब है जिक्र लबा अल मवद्दत फिल कुर्बा। अरबी में भी है, फारसी में भी है, उर्दू में भी मौजूद है। इसे याद है वो किताब आ गई? हाँ बस बिस्मिल्लाह। तवज्जो भाई, जिक्र लबा अल मवद्दत फिल कुर्बा। इनने एक रिवायत लिखी बड़ी कमाल। और सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी कोई आम सैयद ज़ादा नहीं। अल्लामा इकबाल ने पूरी नज़्म लिखी है फारसी में। वो इनके बारे में कहते हैं सैयदुस सादात सालारे अजम दस्ते ऊ मेमारे तकदीर उमम। अमीर कबीर अली वली हमदानी वो सैयदों का सैयद है जो अजमियों का सालार है, और इसके हाथों उम्मतों की तकदीर बनी है। और मौला सज्जाद की कई पुश्तों के बाद आने वाले सैयद ज़ादे के हाथों उम्मतों की तकदीर बन सकती है, अली के हाथों आदम नहीं बन सकता। जिंदाबाद। हाथ उठाना भाई, हाथ उठाना। तुम्हें कुछ देख के जाने लगा। हाँ, अब पता, अब लुत्फ आएगा तुम्हें कि अमीर कबीर अली वली हमदानी ने जो हदीस रसूल नकल की, वो लिखते हैं कि सहाबा ने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, जो आपने महशर में इतनी गर्मी का आलम बताया है, हम तो पहले ही उहद और खंदक और खैबर के थके हुए हैं चल चल के, तो महशर में सारे पैदल ही आएंगे? हुजूर ने फरमाया सारे पैदल होंगे। कहा या रसूल अल्लाह कोई सवार नहीं आएगा? कहा नहीं, 4 सवार आएंगे। सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी ने उन्होंने कहा 4 सवार आएंगे। कहा या रसूल अल्लाह वो सवार कौन से होंगे? उन्होंने कहा पहला मैं मोहम्मद अपनी नाका गज़बा पर सवार होकर मैदान महशर में, दूसरा सवार मेरा भाई सालेह नबी, जिस ऊंटनी की कोचें उसकी उम्मत ने काटी थी उसी ऊंटनी पर सवार। तीसरे मेरे चचा हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मेरी नाका किस्वा पर सवार। पता है बार बार जनाबे हमजा का नाम क्यों लेते थे रसूल? ताकि मुसलमानों को ओहद याद रहे। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई, ताकि मुसलमानों को ओहद याद रहे। और अगर कोई मुसलमान ओहद भूल गया है तो मैं सिद्दीक अकबर रसूल की जबान से सुनाने से पहले उसे दोबारा ओहद याद करवा दूं। ओहद के मैदान में मोहम्मद मुस्तफा ने 50 सहाबा को टिल्ले पे खड़ा करके कहा था, ये दर्रा न छोड़ना, चाहे हम जंग जीते या हारे। चंद टूटी हुई तलवारों के इवज इस्लामियात की 4th क्लास की किताब में लिखा है वो बंदे वहां से दर्रा छोड़कर आ गए। मैंने कहा कौन आ गए? कहने लगे 50 सहाबाए किराम दर्रा छोड़ के आ गए। मैंने कहा कहां खड़ा किया था मोहम्मद ने? कहने लगे दर्रे पे। मैंने कहा अब बताओ ये भी सितारे थे? ये भी सितारे थे? क्या इनकी भी पैरवी करनी है? फिर जवाब कोई नहीं। उन्होंने कहा
کہا اچھا وہ آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر پیچھے سے یزید کے دادے نے لشکر لے کر حملہ کیا ولید کے بیٹے کے ساتھ، چونکہ تب کلمہ پڑا نہیں تھا، اور آ کر ایک دفعہ محمد مصطفیٰ کو ولید کے بیٹے کے لشکر نے گھیرا۔ یہ یزید کا دادا کھڑا تھا اونچے ٹیلے پر، سامنے حسین کا نانا، زندہ باد زندہ باد، جملہ ترتیب میں آگے کیونکہ تمہاری سماعتوں کا حق بنتا تھا۔ وہاں یزید کا دادا انتظار کر رہا تھا کہ کب نعوذ باللہ حسین کے نانا کے قتل کی خبر آئے تو میں خوشی مناؤں۔ کسی صحابی کو مار کر مشرک یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے اعلان کیا مات محمد۔ وہاں یزید کا دادا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا کہنے لگا مجھے لات کی قسم، مجھے منات کی قسم، مجھے عزا کی قسم۔ جو بندے ابھی بھی نہیں سمجھے، لات منات اور عزا میں بھی دو بندے ہیں، ایک عورت ہے۔ لات منات اور عزا میں بھی دو بندے بت ہیں، ایک عورت کا بت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لات کی قسم، منات کی قسم، عزا کی قسم، تینوں بتوں کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں مات محمد، مات محمد۔ نعوذ باللہ محمد شہید کر دیے گئے۔ ابھی علی مولا نے یہ صدا سنی، کیوں لوگوں نے پوچھا تھا نا علی سے، یا علی جب ہم سارے محمد کو چھوڑ کر آ گئے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں آئے؟ کیا اس زندگی پر لعنت ہے جو محمد کے بغیر ہو، اس زندگی پر لعنت ہے جو مصطفیٰ کے بغیر ہو۔ جب مصطفیٰ نہیں رہا تو پھر علی بھی نہیں رہے گا۔ ادھر مشرکوں کے گھیرے میں حسین کا نانا، وہاں یزید کا دادا اعلان کر رہا تھا مات محمد، مات محمد، مات محمد، کہ مشرکوں کی تلواریں مصطفیٰ کے سر کے قریب آ گئی۔ وہاں صاحب ذوالفقار علی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علینا، سیف اللہ ذوالفقار کی بجلی بن کر مشرکوں اور محمد کے درمیان سے ایسے گزرا کہ مشرکوں کے پاگل چھٹے۔ علی نے محمد کو ہاتھ پر اٹھا کے کہا ماتا محمد نہیں، حاضر محمد، حاضر محمد، حاضر محمد، حاضر محمد۔ اللہ کی آواز آئی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج علی نے محمد کو اٹھایا، کل غدیر میں محمد کہے گا من کنت مولا۔ زندہ باد علی کے ہاتھ اٹھانا بھئیے، ہاتھ کے فضائل پہ بول لیں، بولو علی لال کلر۔ جناب حمزہ سے بات چلی، انہیں کہ تیسرے سوار آئیں گے جناب حمزہ ابن عبد المطلب، میرے چچا جو میری ناقہ قصوہ پر سوار ہوں۔ انہیں کہ چوتھے سوار کون آئیں گے؟ حضور نے نام نہیں لیا، پہلے حضور نے منظر بنایا۔ دیکھیں میں ٹنڈولہ یار میں فکرہ کہہ چکا ہوں، رسول نے علی کے فضائل اس طریقے سے پڑھے کہ فضائل بھی پہنچے اور منکر بھی مرے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ فضائل پڑھو علی کے اس طریقے سے کہ منکر کو زندہ رہنے کی تعبیر نہیں۔ دیکھیے آپ چار جملے سنیے، سید امیر کبیر علی ولی حمدانی نے لکھے ہیں، چاروں جملے میرے نبی محمد مصطفیٰ کے، نبیوں کے سلطان کے چاروں جملوں میں آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ وہ جملہ اپنے لیے نہیں کہا، صالح کے لیے نہیں کہا، جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نہیں کہا۔ کہا میں آؤں گا غزبہ پر، صالح آئے گا اسی اونٹنی پر جو معجزے سے اسے عطا ہوئی تھی، حمزہ میرے چچا آئیں گے میری ناکہ کسوہ پر، اور کہ پھر ایک ناکہ برآمد ہوگی جو زمرد و زبرجد کی بنی ہوئی ہوگی، جس کی مہاریں یاقوت کی ہوں گی۔ اس ناکہ پر ایک سوار ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا، اس پرچم کو لوائے حمد کہتے ہیں، اور اس کے اوپر چلی حروف میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علی شان ولی اللہ، صحابہ کہتے ہیں وہ چوتھا سوار کون ہوگا؟ کوئی اور نہیں، میرا بھائی صدیق اکبر علی ابن ابی طالب۔
مل کے سارا جگ بولے کیا بولے علی علی کیا بولے علی علی کیا بولے علی علی پر کی دیواروں میں قرآن کے 30 سپاروں میں آیا ہوں بڑی دور سے بھر دو جھولی میرے پیارے محمد کے نور سے 5 تن 1.25 لاکھ نعرہ آپ صدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. بس وہ رچ میں 2 جملے اور میرا موضوع سمٹ گیا. یہ ہے خلق رچ. جھوٹ ان کے قریب نہیں آ سکتا چونکہ صدیق اکبر یہ ہیں الحمدللہ. اور کفر ان کے قریب نہیں آ سکتا چونکہ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کا, لا کہنے. کفر ان کے قریب نہیں آ سکتا. میری اوقات سے جملہ بڑا ہے لیکن کریم کربلا کی عطا اتنی ہے اس جملے پر. کفر ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا چونکہ ان کی لا سے وہ الا اللہ ہے. زندہ باد, سدا سلامت رہو. آقا حسین تمہیں کوئی غم ہی نہ دیں سوائے غم. سخی شبیر کی لا کے صدقے میں وہ الا اللہ. نفاق ان کے قریب آ نہیں سکتا. نفاق قریب آ نہیں سکتا چونکہ وہ تو آپ نے سنا ہوگا علی کی ساری زندگی منافقت کی موت. نہ نفاق قریب آیا, نہ شرک قریب آیا, نہ جھوٹ قریب آیا. تو خلق رجس ان کے قریب آیا اور خلقی رجس تو بالکل بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ خلقی رجس مثال کے طور پر کسی ملا کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو, 40 دن ملا کی بیوی نے نماز نہیں پڑھی, نہیں پڑھ سکتی. جس جگہ آیا ملا کا بچہ جب تک وہ جگہ پاک نہ کی وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ملا رجس کے ساتھ آتا ہے. یہ جہاں آئے وہ قبلہ بنتا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے, جسے فکرہ سمجھ آئے, جسے فکرہ سمجھ آئے. صحیح میں ایک بتاؤں یہ تو فکرہ سب نے سنا ہے نا. مولا علی آئے تو کعبہ قبلہ بنا. اس کی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے. پہلے قرآن سے آیت پڑھوں سورہ جن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کہ بے شک جو مسجدیں ہیں وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے نا. مسجدوں کے باہر بھی لکھی ہوتی. مسجد وہ مسجد نہیں جو محلے میں کھڑی. مسجد ہر اس جگہ کو کہیں گے جہاں پر کوئی سجدہ کر سکتا. آپ نے گھر کے کمرے میں نماز پڑھی, جس جگہ پر آپ نے سجدہ کی مساجد سجدہ. 7 اعضاء جن کو ٹیک کر سجدہ ہوتا ہے وہ مساجد سجدہ. جس جگہ پر آپ کے ٹک گئے وہ جگہ مسجد کہلائے گی. وہ گھر کے کمرے میں ٹک گئے تو بھی, امام بارگاہ میں ٹک گئے تو بھی, وہ علم کی ڈہڑی پہ ٹک گئے تو بھی. زندہ باد. علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. عقیدہ اندر سے نکل کے باہر آئے تو پھر ہتھیلی پہ جگر رکھ کے بولو. مساجد وہ جگہ ہوں گی جہاں پر آپ کے یہ 7 اعضاء مساجد سجدہ بن کے ٹک جائیں. کس کے؟ ذاکر بھائی کے, وسیم بھائی کے, شوق سائیں کے, محمد علی ورک, شبی سائیں, ہم جیسے خطاکار بشر. گناہگار نہیں, خطاکار. چونکہ مولا فرماتے ہیں گناہگار صرف وہ ہے جو ولایت کا منکر. اس لیے گناہگار ہم نہیں ہیں, خطاکار ہے. اور مولا ہر چھوٹی بڑی خطا کو یقیناً معاف فرمائیں گے. ایک گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا, ولایت علی کا انکار. تو خطاکار بشر کے 7 مساجد سجدہ والے اعضاء جہاں ٹک گئے وہ جگہ کیا کہلوائے گی؟ مسجد. جہاں ہمارے اعضاء ٹک جائیں وہ مسجد. تو جہاں ید اللہ ہی ہاتھ ٹکے. زندہ باد, زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. جہاں ید اللہ ہی ہاتھ ٹکے, جہاں وجہ اللہ 13 رجب کو ظاہر ہو, اسے تو پھر کعبہ ہونا چاہیے. بھائی یاد رکھو خلقی رزق
رجس ہوتا یہ ہے آنے پر جگہ نہ پاک ہو، یہ ظاہر ہوئے تو کعبے کو عزت ملی، وہ قبلہ بن گیا۔ اچھا ایک اور، اپنے اپنے محلے کی مسجد کے جو بھی مسجد میں ڈیوٹی کرتے ہیں، جن کو آپ جو بھی کہتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لینا، کوئی بندہ پیش نماز بن کر محراب عبادت میں، محراب پتہ ہے کیوں کہتے ہیں مسجد کے محراب؟ یہ حرب سے نکلا ہے، وہاں جنگ ہوتی ہے، کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان کس سے روکتا ہے؟ صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ شیطان دیکھتا ہے محراب میں کھڑا ہوا علی ولی اللہ، پڑھتا ہے کہ نہیں؟ زندہ باد جسے فکرہ سمجھ جائے بھائی میری طرف دیکھنا، شیطان دیکھتا ہے محراب میں کھڑا ہوا، جو محراب میں کھڑا ہو کر علی ولی اللہ پڑھے وہ تو محراب میں یہ حرب جیت کر شیطان سے جیت گیا، اور جو علی ولی اللہ نہ پڑھے، بھائی علی ولی اللہ تو آئے گا تشہد میں، تشہد تو ہے آخر میں، نماز تو شروع ہونی ہے بسم اللہ سے، تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ بھی علی ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں کسی قوم کا پیش نماز اگر محراب عبادت میں کھڑا ہو اور وہ نماز شروع کرنے لگے تو شیطان، بالکل کتاب کا حوالہ میں پہلے دے دوں، اللوام نورانیہ فی اسماء اہل بیت القرآنیہ سید ہاشم طہرانی کی مولا صادق کی حدیث ہے، پیش نماز شروع کرنے لگتا ہے نماز، شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے پاس، اگر تو وہ بسم اللہ سے نماز شروع کرے تو شیطان نکل جاتا ہے کہ اس نے علی کے نام سے نماز شروع کر لی ہے، اور اگر کوئی پیش نماز بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کندھوں پر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے کان کھینچ کے کہتا ہے حرامی تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی ہے۔ زندہ باد۔ یہ بسم اللہ کے منکر کی سزا، بسم اللہ کے منکر کو شیطان سزا دیتا ہے، شیطان۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، توجہ توجہ توجہ، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے شیطان کا جرم چھوٹا ہے، منکر ولایت کا جرم بڑا ہے، چونکہ شیطان صفی اللہ کا منکر ہے، منکر ولایت ولی اللہ کا منکر ہے۔ اب آپ نے جا کے جہاں سے آپ مسئلے مسائل پوچھتے، مسئلے مسائل پوچھا کریں، صرف توضیح المسائل سے بھی مسئلے مسائل پوچھا کریں، علی نہیں، چونکہ علی مسئلہ نہیں۔ لیکن صحیح جتنے میرے عزت مآب عزادار ہیں، اب جو میں بات کرنے لگتا ہوں وہ خالصتاً مسئلے کی، اور مسئلہ پوچھا جائے کہاں سے؟ جس سے آپ پوچھنا چاہیں جا کے پوچھیں کہ اگر کوئی حضرت پیش نماز بن کے نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کو زخم لگ جائے تو فوراً نماز ختم، پیچھے والوں کی بھی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی جب تک ان کو ہٹا کر جگہ صاف کر کے دوسرا پیش نماز اس کی جگہ نہ آ جائے، کیونکہ رجس ہے خون، خلقی رجس ہے، نماز ہو سکتی نہیں۔ پھٹی سے پھٹی کتاب میں بھی دکھاؤ 19ویں رمضان کی رات علی کو ضرب لگی ہو، حسن نے اسی مصلی پر نماز پڑھی۔ زندہ باد، صدا سلامت، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جس کے قریب رجس نہ آئے وہ اہل بیت ہے، خلقی رجس ان سے دور، خلقی رجس ان سے دور۔ بھئی یاد رکھو اللہ نے کہا تھا انما یرید اللہ، جملہ نتیجے کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ بھئی اللہ تو نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا، ایک تیرا بیت بھی تو ہے نا جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس سے رزق کو کس نے دور رکھا؟ کہ ہم نے ابراہیم کو کہا تھا طہرا، اٹھانا خیرات مانگنا، اہل بیت اتنے پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت۔ اسی لیے تو امام صادق فرماتے یہاں سے لے کے قم المقدسہ تک میں ضامن ہوں۔ امام تقی کے بیٹے سرکار موسیٰ المبرکہ کی زیارت ہے، قم المقدس کے اندر سرکار کی زری والے کمرے کے دروازے کے اوپر حدیث لکھی ہے ہمارے شیعہ کا دل کعبے سے افضل ہے، ہمارے شیعہ کا دل
دل کعبے سے افضل ہے، چونکہ کعبہ بیت ہے، شیعہ کے دل میں اہل بیت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد علی کے شیعہ، ذرا سر سے چادریں اتارنا بھائی، ذرا منہ سے نقاب ہٹانا، میں بھی تو دیکھوں نا کون سے چہرہ ہے جسے فضائل اچھے نہیں لگ رہے بھائی۔ وہ بیت اللہ ہے، یہ اہل بیت ہے، وہ بیت اللہ ہے، یہ اہل بیت ہے۔ صحیح ایک فکرہ پڑھ دوں ذاکر بھائی، بیت اللہ کی حدود ہے 4 کونے، رکن اسود، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، 4 کونے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 4 کونے بنے کیسے؟ جبرائیل کو ایک نور کا خیمہ دے کے اللہ نے بھیجا، جہاں پہ وہ نور کے خیمے کی تنابیں چاروں لگی، بالکل بیت المعمور کے نیچے زمین پر، وہاں پر کعبہ کی حدود بن گئی۔ تب سے لے کے آج تک کعبہ کی حدود میں 1 انچ کا فرق نہیں آیا۔ سائن 5 مرتبہ کعبہ بن چکا ہے دوبارہ، 5 مرتبہ جو تاریخ نے بتایا، ویسے پتہ نہیں کتنی دفعہ چھوٹی موٹی کنسٹرکشن، 5 مرتبہ پورا منہدم کر کے پورا دوبارہ۔ سب سے پہلے تو جب تھا ہی نہیں تب نشان موجود تھے، 4 کونوں پر 4 پتھر تھے، وہاں پر اسماعیل نے مزدوری کی، ابراہیم مستری بنے، دونوں باپ بیٹے نے مل کر علی کے آنے کی جگہ بنائی۔ اس لیے تو یہ اعزاز ملا۔ سورہ مریم میں انہیں کہا صدیق نبی، اسماعیل کو کہا کانا صادق الوعد، یہ وعدہ نے اٹھا کے نصب کر دیا، چونکہ سارے قبیلوں سے جو مل کے نہیں اٹھ رہا تھا وہ قوت پروردگار کے بڑے بھائی نے اٹھایا۔ اچھا صحیح، یہ بات رہا کسی مجلس میں میں بتاؤں گا کہ یہ حقیقت حجر اسود ہے کیا؟ یہ حقیقت حجر اسود پہلے کیا تھا اور پھر پتھر کیسے بنا اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار میں کیسے فکس ہوا، یہ لیکن ابھی فکر مجھے آگے لے کے جانا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں، ترکی والی خلافت عثمانیہ، وہ والی نہیں، پھر دوبارہ بنا، اور اب وہی خانہ کعبہ چل رہا ہے جو خلافت عثمانیہ کے دور میں بنا، لیکن 1 انچ نہ دیوار اوپر جا سکی، نہ اس کے اندر سے مٹی کا ایک ذرہ جا سکا، نہ کعبہ کے اندر سے ایک کنکر ہل سکا۔ جو حضرت ابراہیم نے میٹیریل لگایا تھا وہ آج بھی کعبے میں ہے، اس کی دلیل ہے۔ صحیح، مولا سجاد کے دور میں کعبہ کی ایک جگہ سے بنیاد کھود کر اس کی دیوار کی تھوڑی سی تعمیر کی گئی۔ اب مکے کے لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں سے کچھ مٹی بنیاد سے تبرکن اٹھا کے لے گئے۔ اب جب کعبہ کی دیوار اٹھائیں ٹیڑھی، جب دیوار اٹھائیں ٹیڑھی، یہ حشام نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، کعبہ اپنی دیوار ٹیڑھی کیوں کر لیتا ہے؟ کہا ہمیں تھوڑی پتہ ہے، اس کو بلاؤ نا جو کعبے کا مالک ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ۔ بات دوسری طرف میں نکل جائے، ایک فکرہ صرف سن لیں۔ انہوں نے کہا اب بنانا شروع کرو۔ کہ مولا سجاد پہلے دیوار ٹیڑھی ہو رہی، اب دیوار کھڑی کرنے لگے، کعبے کی بنیاد میں اژدہا آ جاتا ہے۔ کہاں سانپ سے تم ڈرتے آئے ہو لیکن یہ اژدہا وہ نہیں ہے، یہ کیوں تمہیں ڈرا رہا ہے پتہ ہے؟ کہ کچھ لوگ تبرکن مٹی اٹھا کے لے گئے ہیں، جب تک کعبے کی بنیاد کی مٹی کا ایک ایک ذرہ واپس نہیں آئے گا کعبہ دیوار بنانے نہیں دے گا۔ تو کعبے کے اندر 1 انچ کی بھی کمی بیشی، بس فکرہ آخری ہے چونکہ نیند آپ سب کو آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، 1 انچ کی کمی یا اضافہ کعبے کے اندر کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حدود ہے۔ بیت اللہ ہے، اللہ نے حدود بنائی، اور جن کی حدود اللہ بنائے ان کے اندر کمی یا اضافہ بندہ بشر نہیں کر سکتا۔ اور بھائی جب بیت کی حدود اللہ نے بنائی تو اہل بیت کی حدود بھی اللہ نے بنائی۔ آیہ تطہیر میں کہا تھا انکم الرجس اہل البیت، میں نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا۔ بندے اہل بیت میں بندوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہے تھے لیکن بھول گئے تھے۔ آیہ تطہیر چوک میں نہیں آئی، مسجد میں نہیں آئی، سیدہ کونین کی چادر میں آئی ہے، اور جب اہل بیت کے اوپر چادر آئی تو آیہ تطہیر کے آنے سے پہلے اللہ سے جبرائیل نے کہا یا رب
شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے، جسے سمجھ نہیں آئی، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، سیدہ کے شوہر ہے، سیدہ کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں محمد کی رشتہ داری نہیں، زہرا کی رشتہ داری ہے۔ چادر تطہیر کے اندر جو اہل بیت ہے وہ محمد کے رشتہ دار نہیں، وہ سیدہ کے رشتہ دار ہے۔ مولوی علموں والے کی عصمت پر پھونکنے سے پہلے یاد رکھنا، سیدہ نہیں تو کہا تھا عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا۔ سیدہ نے کہا تھا عباس میرا بیٹا ہے۔ وصیتیں کرتی رہی علی امیر المومنین، مرکز چادر تطہیر، صدر نشین بزم عصمت، سیداتی و مولاتی بنت محمد مصطفیٰ راضیہ مرضیہ ام ابیہا، جس کو بابا اٹھ کے کہتا تھا فاطمہ تو بزات منی۔ ایک دن روتے ہوئے گھر سے باہر آئے، سلمان نے کہا سلمان قربان جائے، اللہ کے رسول ہوا کیا؟ کہا سلمان فمن رضیت ابنتی عنہ فقد رضیت عنہ فقد رضی اللہ عنہ۔ سلمان جس نے میری بیٹی کو راضی رکھا اس سے میں راضی ہوں، جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہوں۔ وصیتیں کر کر کے کہتی تھی یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ آپ سیدہ کونین کی 9، 12، 14 یا 18 وصیتیں مختلف کتابوں میں وہ پڑھیں صحیح، ہر وصیت پڑھ کے ایسا لگتا ہے سیدہ چاہتی تھی مجھے دفنایا نہ جائے، مجھے چھپایا جائے۔ رو کے کہتی تھی یا علی مجھے 7 چادروں کا کفن دینا، یا علی یہ بڑے ظالم ہیں، حسین کی ماں کی قبر کھودیں گے، میری 40 قبریں بنانا، تمہاری ہائے پر محمد علی ورق نسلیں قربان کرے، شام غریبہ والا گریہ ہو جائے گا۔ اگلا فکرہ اتنا ظالم ہے، پہلی مرتبہ سیدہ تب مسکرائی تھی جب ستارہ چوکھٹ پہ اترا اور علی کے نکاح کا پیغام آیا۔ پتہ ہے آخری دفعہ سیدہ کب مسکرائیں؟ جب حضرت جعفر طیار کی زوجہ علی کی بھابی سیدہ کے ساتھ ہر لمحہ رہنے والی جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی اماں اسما بنت امیس نے کہا بی بی جب میں حبشہ گئی تھی میں نے دیکھا وہاں مستورات کو تابوت میں چھپا کر جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ کہ اسما بتاؤ وہ تابوت کیسے بنتا ہے؟ کبھی بھی وہ لکڑیوں کو گلائی میں ڈال کر اوپر چادر ڈالتے ہیں تاکہ مستور کا بدن کفن سے ظاہر نہ ہو۔ سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں اب میں سکون سے مروں گی، اب میں میرے جنازے کو اٹھانا چھپانا، یا علی مجھے تابوت میں ایسے اٹھانا میں زینب کو نظر نہ آؤں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مسلسل گریہ کریں گے، مسلسل گریہ کریں گے۔ سیدہ کونین کی شہادت اتنی دردناک ہے، سب نے سنا ہے، بچوں سے چہرہ چھپاتی رہتی۔ صحیح اگر یہ مجلس مغرب کے بعد نہ ہوتی اور 3 جمادی الثانی کی شب نہ لگتی، مجھے ممبر کی قسم میں یہ روایت کبھی نہ پڑھتا۔ سارے سید مجھے معاف کرنا، صرف تماچے کا نشان نہیں تھا چہرے پر، تماچے کا نشان نہیں تھا، ظالم کی انگوٹھی کا نشان بھی تھا۔ کبھی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا ہے صرف تماچے اور انگوٹھی کا نشان نہیں تھا، جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو سیدہ کا چہرہ آگ سے جھلس گیا تھا۔ جلا ہوا نشان تھا جو حسین سے چھپا کے کہتی تھی حسین ہر کوئی میرا چہرہ دیکھے تو اور زینب نہ دیکھنا، چونکہ شام غریبہ میں ایسے نشان
عزاداران امام مظلوم سیدہ کونین کی شہادت اتنی دردناک ہے، نہ آج تک کوئی ذاکر پورا پڑھ سکا ہے، نہ آج تک کوئی ذاکر پوری بیان کر سکا ہے۔ وہ شہادت پوری بیان کرے گا تو سیدہ کا انتقام لینے والا قائم، جو پہلا مقدمہ مولا صادق فرماتے ہیں پہلا مقدمہ آئے گا محسن کی شہادت کا، جو سیدہ کے ہاتھوں پر شہید ہوا، شکم میں نہیں، کیونکہ یہ مالک عصمت ہیں، یہ شکم میں نہیں آتے۔ عربی کی کتاب میں مصائب میں بھی تبلیغ ہو جائے، عربی کی کتاب میں لفظ حمل لکھا ہے، حمل کا معنی وہ نہیں جو پیٹ میں ہے، حمل جسے اٹھایا گیا ہو۔ سیدہ نے ننے سے محسن کو اٹھایا تھا، اب پوچھو محسن کا سن کتنا تھا؟ اتنا ہی جتنا شہزادہ علی اصغر کا تھا، جتنا حسین کا اصغر تھا اتنا سیدہ کا محسن تھا۔ امام فرماتے ہیں محسن کے قتل کا مقدمہ قائم کی بارگاہ میں آئے گا، قائم جلی ہوئی دروازے کی لکڑیاں سامنے رکھے گا، محمد کی بیٹی رو کے کہے گی مہدی دیکھ ان لکڑیوں میں سے محسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہمان اللہمان اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم نہیں پڑھتا پورا مصائب لیکن ایک فکرہ سن لینا، عزاداروں جب چلتا ہوا دروازہ گرا ہے نا تو صرف چلتا ہوا دروازہ نہیں گرا، سب نے سنا ہے نا اس میں لوہے کی میخیں تھی، لوہے کی میخ دروازے میں تھی، تو وہ سیدہ کے بدن میں چلی کیسے گئی؟ جس نے سیدہ پہ دروازہ گرایا اس نے یزید کے باپ کو بعد میں خط لکھا تھا، خط لکھ کے کہتے ہیں یزید کے باپ تجھے پتہ ہے جب میں نے محمد کی بیٹی کی دروازے کو ٹانگیں مارنی شروع کی، زہرا رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مارو میں محمد کی بیٹی ہوں، اور زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز پورے مدینے میں پھیل رہی تھی۔ مجھے درس نہیں آیا، میں نے دروازہ کھولا، سامنے حسین کی ماں تھی، میں نے ہاتھ اٹھا کر بطول کو تماچا مارا، بطول کے کان کا گوشت مارا زمین پر۔ وسيعلم الذين بأنهم ينقلبون ماتم حسین۔ یا علی میری میت تے میرا حق کھا